جی ہاں ناظرین، وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے سے کس طرح مسلمان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں HMI آفیشل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، کیونکہ آج ہم اپنے چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جو سیکھنے سکھانے کے متعلق ہوگا۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک مقام پر پہنچے اور وہاں آپ نے پانی منگوایا۔ پانی منگوا کر آپ نے اس پانی سے وضو کیا، اور جب وضو مکمل ہو گیا تو آپ پھر مسکرائے۔ تو آپ کے ساتھ جو دوسرے مسلمان بھائی تھے انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ ماجرا ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے پہلے پانی منگوایا، پھر اس مقام پر وضو کیا، حالانکہ نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو پھر آپ وضو کر کے آپ مسکرائے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں، میں ایک دفعہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام سے گزرا تھا، میرے آقا نے بھی یہیں بیٹھ کر وضو کیا اور پھر آپ مسکرائے کہ میں بھی آج اسی مقام سے گزرا ہوں، تو میں نے بھی پانی منگوایا اور بعد میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ یہاں میرے آقا نے وضو کیا اور بعد میں وضو کر کے میرے آقا مسکرائے، تو میں بھی اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے میں نے آقا کی سنت پوری کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو سرکار کے صحابہ جو ہے وہ کاپی کیا کرتے تھے، اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ کی ہر سنت کو ادا کریں۔ ان میں سے ایک سنت اور فرض یہ بھی ہے کہ وضو ہم نماز پڑھنے سے پہلے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ قرآن کو ہم بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر پاک ہوئے اس کو مس مت کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وضو کے فرائض ادا کرتا ہے، جیسے چہرہ دھوتا ہے، تو سرکار نے فرمایا چہرے کے جب اپنے کونیوں سمیت بازو دھوتا ہے تو اس کے کونیوں سمیت بازو تک کے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے اور اس کے بعد پاؤں دھوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک، جب وہ وضو کرتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب مسلمان جو ہے وضو کرتا ہے، وضو کے فرائض اور سنتیں ادا کر لیتا ہے، تو اس کے جسم سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ وضو میں کلی کرنے سے لے کر منہ میں پانی ڈالنے تک، اور پھر سر کا مسح، پھر وضو کے فرائض، پھر سنتیں، اور اینڈ پہ ہم جو ہے وہ پاؤں دھوتے ہیں، تو یہ سارا آقا کریم کی سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور ان کو ادا کرنے سے ہمارے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ الحمدللہ وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک ایمان افروز واقعہ یہ بھی ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے، تو آپ نے ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے بیٹے، اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع مسجد کوفہ میں ایک اور شخص کو دیکھا کہ جو وضو کر کے نکلا اور اس کے وضو کے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی یا حضرت میں نے توبہ کی۔ اور پھر آپ نے جامع مسجد کوفہ میں ایک اور شخص کو دیکھا کہ جس کے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، تو اسے فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ شراب نوشی اور گانا باجا سننا چھوڑ دیں، توبہ کر لیں۔ تو اس نے عرض کی یا امام ابو حنیفہ، میں نے آپ کی بات پر لبیک کہتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ جس کو دیکھتے تھے
آپ کو اس کے گناہ جو ہے وہ نظر آ جاتے تھے۔ اور جب آپ نے 2-3 مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور جیسے وضو کر کے وہ نیچے آ رہے ہیں، وضو کرنے کی وجہ سے جو وضو کے قطرات نیچے ٹپکتے ہیں، وہ وضو کرنے سے ان کے گناہ جھڑ رہے تھے، تو یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشف عطا فرمایا تھا کہ آپ کے اوپر لوگوں کے عیب اور گناہ ظاہر ہو جاتے تھے، آپ نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے یہ کشف جو ہے، یہ جو گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ مجھ سے واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ تو دیکھا اپنے ناظرین کیسے ایک انسان وضو کرتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، ہم نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، لیکن کیسا وہ انسان سرکار کا امتی ہے کہ جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وضو کرنے کے بارے میں فضیلت تھی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید وضو کرنے کی فضیلت آپ سے شیئر کریں گے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، میری بات اچھی لگی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادا میں نے بیان کی وہ آپ کو اچھی لگی ہے، تو پھر آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔